अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब कंवर दिलशाद साहब के साथ। कंवर दिलशाद साहब का तारफ़ ये है कि एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और एक ज़बरदस्त और अपना यूनिक और शानदार तजिया करते हैं। एक अपने बेलाग तबसरों और अपने कॉलम से अपने एक इम्तियाज़ी मकाम रखते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क में सदारती निज़ाम की बाज़ गश्त सुनाई देती है, इसके क्या खद खाल होंगे, ये किस तरह से मुमकिन होगा, ये मुमकिन होगा भी या नहीं होगा। और इसके साथ ही इस वक्त एक और बड़ी स्टोरी गर्दिश कर रही है कि चौधरी निसार जो है वो हलफ उठा रहे हैं और उनके हलफ उठाने की क्या नौयत होगी, क्या वो हलफ उठा सकते हैं 8 महीने के डीले के बाद, उसके क्या खद खाल होंगे, ये सब इनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त सदारती निज़ाम की बात की जा रही है। सदारती निज़ाम आप समझते हैं पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है या इस वक्त पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम ज़रूरी है? असूली तौर पर तो पाकिस्तान क्या तमाम दुनिया में जो है वो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ज़्यादा मुयसर बाअसर और एक पूरे फेडरेशन के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन हर मुल्क की अपने अपने होती है रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। जोग्राफाई तौर पर देखा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट पर देखा जाए, माशी पॉइंट पर देखा जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई है कि ये 1985 के बाद जितनी भी हमारी असम्बलियों के इलेक्शन हुए उसमें एक मफाद परस्त ग्रुप जो है वो हमेशा असम्बलियों पर छाया रहा। उन्होंने आवाम के मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा, उनको बलाए ताक रख दिया, जिसकी बना पर ये पूरा पार्लिमानी सिस्टम नाकाम हो चुका है। इसके देखते हुए बड़ी बहस चल रही है। सदारती निज़ाम हुकूमत के बारे में गौर व खोज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, इसके सारे प्रोसेस कौन देखे जा रहे हैं। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप सदारती निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं, इसके लिए पार्लिमानी निज़ाम भी साथ साथ चलेगा। जैसा कि फ़्रांस में चल रहा है, इंडोनेशिया में चल रहा है, इसी तरह श्रीलंका में चल रहा है, चाइना में भी सिस्टम दोनों चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है। तो लेकिन इन हालात को देखते हुए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आवाम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ज़्यादा एक विज़न चाहिए सदर पाकिस्तान को, और आइन ने उनको बेपनाह इख्तियार दिए हुए हैं। उसके का मतलब यह है बेपनाह इख्तियार का एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो 48 है। उस 48 में बहुत 3-4 पेज हैं उसके 48 के। उसमें सबसे बड़ी है कि जब मुल्क के हालात इस तरह नहज पर चले जाएँ कि पूरा माशी तौर पर भी और तमाम सियासी तौर पर भी और पार्लियामेंट को देखते हुए, तो वो एक कौम से रेफरेंडम करवाने के उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। लेकिन हम आपकी वसातत से ये कहेंगे कि वो जो रेफरेंडम ज़िया उल हक साहब ने करवाया या परवेज़ मुशर्रफ साहब ने करवाया, उससे रवायत से हट कर इन दोनों रेफरेंडम से पाकिस्तानी अवाम जो है और रेफरेंडम को मजाक समझती है। लेकिन अब चूँकि मीडिया आज़ाद हैं, तमाम प्रिंट और मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो उसको होते हुए अब ज़्यादा तो बदमज़गी तज़हीक नहीं होनी। लेकिन इस पर रेफरेंडम कराने का एक तरीका है कि वो कौम से सवाल पूछ सकते हैं कि आपको सदारती निज़ाम हुकूमत चाहिए या पार्लिमानी चाहिए। लेकिन सर अभी इलेक्शन हुआ है, लोग यही बात करते हैं कि यार ये जमहूरियत चल रही है और बहुत सारे तबकात इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि क्यों सदारती निज़ाम की बात की जा रही है। पहले भी सदारती तजर्बा नाकाम हुआ और बारहा ऐसा हुआ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि सदारती निज़ाम के साथ साथ एक टीम की भी ज़रूरत होती है जो उसको चलाती है। निज़ाम खुद बुनियादी चीज़ नहीं होता, टीम चलाने के लिए बुनियादी चीज़ होती है। देखो जी, एक इमरान खान की सबसे बड़ी अहम खूबी ये है कि वो अपनी बातें जो हैं वो आवाम के सामने रख देते हैं, ख्वाह उसका कोई भी रिज़ल्ट सामने आए। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि मेरी पार्टी के अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, सलाहियत या अहलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को लेकर आगे चलें। उसका सबसे बड़ी अहम मिसाल ये हुई कि उन्होंने पहली बात इसमें इमरान खान साहब का भी आता है कि वो 22 साल से जब जद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की, तो पूरी टीम होनी चाहिए थी, पूरा उनका ब्लूप्रिंट होना चाहिए था ताकि वो कौम के सामने पेश कर देते। इसकी हम मिसाल आपको हम ये देते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग-अलग मुल्क बने तो कांग्रेस ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था। जो ही प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कौम के सामने अपना एक मंशूर पेश कर दिया और उसी पर वो काम चलता रहा। यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। इमरान खान ने भी 22 साल ज़ाया किए, तमाम जलसे जुलूसी करते रहे, या वो उन्होंने ये यकीन था ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। लेकिन जिस वक्त तो हालात के मुताबिक जो करप्शन के नाराज़ के बड़ी अहम बात की और लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर इंतखाब को जीत गए वो, तो अब उनकी जो टीम आई वो इंतहाई नालायक लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर उनमें नालायक ये है कि आपने साबित कर दिया। ये असद उमर साहब वो एक मार्केटिंग के ऑफिसर थे, उनको इकानमी को जानते ही नहीं थे वो, लेकिन बहरहाल उसको एक बाकायदा तरीका किया, वो भी नाकाम हो गए। उसके बाद मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी नाकाम हो गई। तमाम चीज़ों के है जब नाकाम हो गए तो फिर आइन तो एक इजाज़त देता है
لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہاں سے ناکام ہو گئی یہ تجربہ عمران ناکام ہوتا ہے ذاتی نظام. اب تو دیکھو نا، اب تو یہ ہے کہ خود ہی ناکام اس لیے ہو رہا ہے کہ آج لا منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے، جیسے میں ہمیشہ تمام ٹی وی چینلوں پہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر مملکت ریفرینڈم کروا کے پوچھ سکتے ہیں. اب اگر وہ صدر مملکت جب ایک اور بڑی بات، ہماری تمام جو سیاسی جماعتوں کا سربراہ ہیں مجھے ان کی سیاسی ذہن سے بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جب آپ ریفرینڈم میں قوم یہ کہہ دے کہ آپ صدارتی انتخاب کے صدارتی نظام ہمیں چاہیے، یس کرتے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کے پاس کیا اختیار آ جاتے ہیں؟ پارلیمنٹ تو سر اس وقت یہ دنیا اس کو کیا قبول کرے گی؟ آپ سمجھتے ہیں جس وقت ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار ابھی الیکشن ہوا تھا، الیکشن بھی عوام کے ووٹ سے ایک پورا سیٹ اپ ترتیب دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود اتنے چھوٹے سے مختصر سے عرصے کے بعد ایک دوسرا تجربہ، تو دنیا اس پہ کیا کہے گی؟ کوئی پبلک کا، دنیا کا تو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جس وقت شیخ مجیب الرحمان نے جنگ لڑی اور لاکھوں آدمی قتل بھی ہوئے، بربادی بھی ہوئی، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا، 2 سال کے بعد اس نے محسوس کیا کہ پارلیمانی نظام تو ناکام ہو گیا ہے. تو شیخ مجیب الرحمان نے جو ہے ریفرینڈم کروایا اور اس کے بعد وہ صدر مملکت بن گئے. اس کے ٹھیک ہے، اس کے 1 سال کے اندر ان کی پالیسی تھی، غلط تھی، عوام میں انرسٹ تھی، تو وہ قتل ہو گئے اپنی فوجیوں کے ہاتھوں. لیکن بہرحال انہوں نے بھی صدارتی انتخاب کے صدارتی نظام اپنایا. ہمارے ساتھ پاس کوئی اس وقت ریسنٹ ایگزامپل ہے ٹرکی کو جیسے اس نے اپنا وہ کیا، رشیا نے کیا، چائنا کے پاس ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کے باوجود بھی بات پھر ٹیم پہ ہی آتی ہے. صدارتی نظام کے لیے بھی ویسی کون سی ایسی ٹیم تشکیل دیں گے یا صدارتی نظام میں یہ ہو جاتا ہے؟ میں ہمارا پوائنٹ اس تھوڑا سا مختلف جا رہا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بھی رہے پارلیمنٹ میں جیسے فرانس میں ہے، اور پریزیڈنٹ پاکستان کو کچھ اختیارات دے دیے جائیں. مثلا اس کے بعد اگر براہ راست عوام کے سے نمائندگی کے تحت وہ صدر بن جاتے ہیں عوام سے، تو ہمارا بڑا آسان طریقہ ہے. اگر فروغ نسیم صاحب اور آئین کی روح کو سمجھتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں. تو ہم نے آج سے 1-2 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل آئین کا جو 41 ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کا انتخاب ہوگا 6 الیکٹرل کالج. ہم نے کہا وہ ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے نیچے لکھ دیں اڈلٹ فرنچائز. یہ کر سکتے ہیں ریفرینڈم کے بعد بڑی طاقت ہوتی ہے. ریفرینڈم کے بعد تو ہماری قومی اسمبلی کو اہل ہی کوئی نہیں ہے. وہ 22 کروڑ عوام نے ووٹ دینا ہے اس کے بارے میں. اور یہ ہمارے جو ہیں یہ تقریباً اپوزیشن کا اس پہ اسٹرانگ رد عمل آ سکتا ہے اگر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. کہے گا کوئی اپوزیشن کا اسٹرانگ ہوگا جب ریفرینڈم کا فیصلہ کروا دے صدر مملکت، تو پھر یہ ہوگا کہ عوام کو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں پارلیمانی نظام چاہیے. وہ اپنے جلسے کریں گے پارلیمانی سسٹم کی حمایت میں، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے PTI وہ کہے گی صدارتی نظام کو پتہ بحث چل جائے گی. میڈیا سر کیوں مخالفت کر رہے ہیں صدارتی نظام کی؟ کون؟ میڈیا کا ایک بڑا طبقہ مخالفت کر رہا ہے. میڈیا کا تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا. میڈیا تو ایک اس کو تو پبلک اوپینین کو پیش کر سکتا ہے. مخالفت کرنے کا تو اس کا جواز ہی نہیں بنتا. مخالفت کرنے کا تو بڑے بڑے اینکرز بڑی مخالفت کر رہے ہیں. اینکروں کو زہر ہے کہ ان کو اینکروں کو اینکروں کیا پاور ہے جی؟ پہلی بات جب پارلیمنٹ کہہ دے یا ہماری 22 کروڑ عوام میں 10 کروڑ عوام کہہ دیں تو یہ تو ہمارے پیمبروں کو ایکشن لینا چاہیے. وہاں پہ نقطہ نظر پیش، جیسے میں نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو وہ نقطہ نظر پیش کرے. اپنی رائے تو دینے کے مزاج نہیں ہے. اچھا سر، آن ویری لائٹر نوٹ، فیئر کامنٹ، اس وقت ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے بعد بھی اس کے باوجود سیاسی حالات اتنے اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہو سکتے ہیں ٹیکنوکریٹ، زیادہ اچھی طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے صدارتی نظام؟ ظاہر ہے یہ لوگ پرفارم نہیں کر رہے، اس لیے ان 6-7 کی چھٹی کر دی عمران خان نے. تو نسبتاً وہ بہتر تجربہ اس کو پھر جلدی نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اب پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے 3-4 جو ایڈوائزر لے کے آئے ہیں، تو ان کی بھی ایک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مختلف. ایک صاحب ڈاکٹر حفیظ کے نام میں آ رہا ہے کہ وہ چند مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، زرداری صاحب بھی رہے، نواز شریف صاحب بھی رہے، لیکن مسئلہ سارا ایک ہے. لیکن ان کی جو قابلیت جو ہے اس سے اگر ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک اور بڑی بات ہے، جو معاشی کی بحران کی بات کر رہے ہیں نا، معاشی بحران بڑا خطرناک جا رہا ہے. نواز شریف کی حکومت نے ہمارا یہ موٹر وے، PI کے تمام لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈے اور ریلوے اسٹیشن، اب ریڈیو پاکستان، ٹیلی ویژن اور تمام شرحیں جو تھی وہ انہوں نے گروی رکھ کے $95 ارب قرضہ لیا تھا. اب وہ اس کی واپسی کا بھی تقاضا ہو رہا ہے. تو اب ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ کوئی پالیسی واپس کا بھی چلا جائے اور ملک جو ہے ان سے گروی سے واپس بھی لے لے. ان حالات میں بڑا سوچ سمجھ کرنا پڑے گا. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ بحران بڑا سخت آنے والا ہے. اور برا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہیں تو PTI کے اندر بھی بڑی کشمکش چل رہی ہے. گورنر سرور صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے ان کو بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے عمران خان صاحب کو. لیکن عمران خان کو محسوس یہ کرنا آسان کام نہیں ہے.
کہ اگر وہ سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیم کو بھی اور عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ سر یہ بتائیے، اس وقت چودھری نثار حلف کی طرف جا رہے ہیں، 8-9 ماہ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حلقے کو ان کی نمائندگی لے کے ان کو اپنی نمائندگی سے محروم رکھنا، ان کی آواز کو اسمبلی تک نہ پہنچانا، اور اس کے بعد اب ضرورت کے تحت اسمبلی کا حلف اٹھانا، یہ کوئی اخلاقی طور پہ ٹھیک بات ہے یا قانون اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اخلاقی طور پر درست نہیں۔ اخلاقی طور پر اس لیے کہ انہوں نے عوام نے نمائندہ چنا ان کو، اور وہ اپنے حلقہ سے ابھی تک وہ محروم ہیں جو ہے ان کے حلقے کے۔ اب اگر ان کو ناراضگی تھی یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر کا محسوس کر رہے تھے میں حلف نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر بہرحال ان کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا، اپنی پارٹی چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ ایک بہتر مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہے، خیر آئین خاموش ہے، آئین اس کے بارے میں جواب نہیں دیتا کہ وہ کب تک حلف نہ اٹھائیں، بالکل آئین سائلنٹ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے، دو پہلو ہمیں سننے میں آ رہے ہیں۔ پہلے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ عنقریب جو ہے بڑا اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، اگر ان کی شہباز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ممکن ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ایز امیدوار سامنے آ جائیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں گے یا نون لیگ کی طرف سے آئیں گے؟ اس دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آنا ان کے مناسب سمجھا تو پھر جس طرح کہ عمران خان نے تمام زرداری پارٹی کے بھی اور مشرف صاحب پارٹی کے لوگوں کو رکھ لیا، وزراء بھی مشیر بھی رکھ لیے، تو ممکن ہے کہ آزاد ہیں، ممکن ہے کہ ان کو پارٹی میں شامل کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ لیکن اگر ان کا طبیعت نہ مانی اور شہباز شریف کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو تقریباً ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں 6 اور 7 ممبروں کی ضرورت ہے، اور 6 اور 7 ممبر جو ہیں اگر ایک طرف ہو جاتے ہیں تو پنجاب کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کا چودھری شجاعت کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے 10 ہیں، 10 تو ادھر ایک طرف اگر انہوں نے چودھری نثار کو دے دیا اپنا مینڈیٹ، تو چودھری نثار پر ہو سکتے ہیں چیف منسٹر۔ لیکن ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے، ایک اور بڑی بات سننے میں آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ چودھری نثار صاحب پی ٹی آئی میں بھی نہیں جائیں گے اور شہباز شریف کی طرف بھی نہیں جائیں گے، وہ اپنی پوزیشن کو اسی گوم میں رکھیں گے، اور جب کسی حالات کے تحت اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ممکن ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں۔ سر یہ خبر دے رہے ہیں آپ؟ دے دیں، خبر نہیں، ہماری ایک تجزیہ ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔